اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ السلام علیکم مومنین و مومنات، this is me سیدہ نم نقوی with my خواہر عروج نقوی once again with ذکر جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام اللہ علیہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ آپ سب کے لیے شہزادے کونین کی بارگاہ میں بے حد دعا کے لیے ہم ملتمس ہیں، ہم خود بھی دعا کر رہے ہیں، آپ سے بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ ایام ہے کہ بیوی کے وسیلے سے دعا طلب کریں اور ہماری تمام تر گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی بخشش کا واحد سامان مجلس شہزادے کونین۔ آپ کے گھر کے قریب میں کہیں پہ بھی بیوی کی کسی مجلس کا انتظام ہے تو ضرور جائیے۔ کوئی مجلس کا پیغام آئے تو سمجھیں بخشش کا آپ کو پروانہ آیا ہے، تو سننے بھی جائیے، پڑھنے بھی جائیے، اور اگر نہیں جا سکتے تو گھر پر مجلس کو برپا کیجیے، کیونکہ جناب سیدہ کا استغاثہ اور جو بھی اعمال آپ کو بتائے گئے ان میں سب سے بڑا عمل، ہر عمل پہ بھاری عمل مجلس جناب سیدہ ہے۔ رزق کم ہو جائے بیوی کی مجلس کراؤ، علم کی وسعت چاہیے بیوی کی مجلس کراؤ، گھریلو پریشانیوں سے نجات بیوی کی مجلس کرواؤ، بیماریوں سے نجات بیوی کی مجلس کراؤ، مرحومین کے اصالِ ثواب آگے، ان کی برسی آگئی تو ان کی برسی کے لیے ان کو ہدیہ کرنا ہے، جناب سیدہ کی مجلس کروائیے، ان کے وسیلے سے جو ثواب ہو اپنے مرحومین کو ہدیہ کیجیے۔ اور سب سے اہم جو میں سمجھتی ہوں، گناہ گاروں کے لیے کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ، اور جناب سیدہ کیا ہے؟ برزخ ہیں، نبوت اور امامت کے درمیان ایسا برزخ کہ جو ہمارے لیے شفاعت کا بہترین ذریعہ اور بخشش کا سامان ہے کہ کیا ہی میں اپنی بیوی کے بارے میں بیان کروں۔ تو ہم ہر مجلس میں اپنے تمام کمنٹس کرنے والی اپنی خواہران کے لیے، اپنے برادران کے لیے دعا گو ہیں کہ پروردگار انہی ایام میں رزق بھی کھول دے، علم بھی دے دے، صحت بھی دے دے، سلامتی بھی دے دے، زوار کربلا بھی بنا دے۔ آپ جائیں تو ہمارے لیے دعا کریں، ہمیں توفیق ہو تو ہم آپ کے لیے دعا کریں، ہم تمام مومنین کے مرحومین کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ وہ پاکیزہ ہستی ہیں جو ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ کرتی ہوں نظم وصف دل و جان مصطفیٰ، کرتی ہوں نظم وصف دل و جان مصطفیٰ، زہرا کریں گی گلشن جنت مجھے عطا۔ اسی امید کے ساتھ آپ سب کی جانب سے پڑھ رہے ہیں، زہرا کریں گی گلشن جنت مجھے عطا، کرتی ہوں نظم وصف دل و جان مصطفیٰ، زہرا کریں گی گلشن جنت مجھے عطا، اور دیں گے جام کوثر و تسنیم مرتضیٰ، اور دیں گے جام کوثر و تسنیم مرتضیٰ، سبتین دیں گے حلائے جنت جدا جدا، شہرت جو شش جہت میں بہار سخن کی ہے، شہرت جو شش جہت میں بہار سخن کی ہے، افضال کبریا ہے عطا پنجتن کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ شہزادی کونین کا پاکیزہ ذکر ہے، ہم ایام شہادت کی جانب بھی بڑھیں، لیکن ہمارے پر آپ پر ایک بہت ہی بھاری جو ذمہ داری ہے، one of the major responsibilities on our shoulder is کہ بی بی کے مظلومہ ہونے کے بارے میں زمانے کو بتایا جائے، اور استغاثہ جب کریں تو یا رب العالمین مظلومہ سیدہ کا واسطہ، یا رب العالمین مظلومہ و مغضوبہ جناب زہرا کا واسطہ کہ ہمارے حق کو ہمیں عطا کیجیے۔ اور ان ایام میں خاص دعا ہماری ان بچیوں کے، ان بیٹیوں اور ہر کائنات کی اس بیٹی کے لیے، میرے مالک میرے خالق کے جن کے حق غصب ہو گئے ہیں، جناب سیدہ کے حق کا واسطہ یہ ان کے ایام ہیں، ہم ان کا ذکر کریں کہ ان حق کو حاصل کرنے میں آپ بہترین وسائل پیدا کیجئے، ایسے کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کو آپ نے کھول دیا اور اس میں راستہ بنا دیا۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق کے اہل بیت، میں کہتی ہوں کہ کچھ بھی نہیں، ہمارے دامان اور بی بی ہماری بخشش کرائیں گے، صغیرہ و کبیرہ گناہ بخشواد اور نجس وجود کو پاک و صاف کر دے، میں توفیق دے کہ اپنی زبانوں کو، جب ابھی ہم نے ذکر شروع نہیں کیا، میں پہلے سے اجازت طلب کر رہی ہوں بیوی کی بارگاہ میں، جیسے حرم کے بارے اذن دخول پڑھتے ہیں تو پہلے ہم اجازت طلب کریں کہ زبان کو پاکیزگی ملے، ذکر سیدہ کریں۔ دل میں ہے مجھ بے عمل کے داغ عشق کے اہل بیت، ڈھونڈتی پھرتی ہے ذل دامن حیدر مجھے، واسطہ دوں گی اگر لگتے دل زہرا کا میں، غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شاف محشر مجھے، واسطہ دوں گی اگر لگتے دل زہرا کا میں، غم میں کیوں کر چھوڑ دیں گے شاف محشر مجھے، رونے والی ہوں شہید کربلا کے غم میں میں، رونے والی ہوں شہید کربلا کے غم میں
کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے، کیا در مقصد نہ دیں گے ساقی کوثر مجھے. اور جو نہیں سمجھے بتا دوں کہ جو نجف کے شاہ ہیں وہ در نجف دیتے ہیں، اور میں نے کہا ہے شاہ نجف سے کہ کیا مجھے در مقصد نہ دیں گے اور مجھے کیا میرے مقصد تک نہ پہنچائیں گے، جبکہ آپ ہی ساقی کوثر ہیں. درود کے ساتھ آج کے اس مجلس کا آغاز کرتے ہیں. آپ میں سے جو ہمارے آ چکے ہیں اس ویڈیو پر موجود، تو سمجھیے کہ آپ بزم اہل عبا میں آ گئے اور درود کے ساتھ اپنے ہونے کا احساس دلائیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجم اجمعین. تو آج بہترین شہزادی کے کچھ فضائل اور وہی استغاثہ پیش کریں گے، اور انشاءاللہ عروج آغاز کرتی ہیں. کیسا وسیلہ ہے سیدہ چہاردہ معصومین کی بارگاہ میں. اور I'm not feeling well today, that's why you can see that کہ ساتھ ساتھ ہم ذکر بھی کریں، اور تھوڑا سا تھروٹ انفیکشن اور I'm feeling under the weather جس کی وجہ سے پریشانی تو ہے، لیکن یہ ذکر شفا ہے تو ہم ذکر جاری و ساری دیکھیں گے، ذکر میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. تو عروج بی بی کتنا بہترین وسیلہ ہیں آئمہ علیہ السلام کی بھی بارگاہ میں. ان کی جدہ ہیں، ام ابیہا ہیں، ام الائمہ ہیں. اس حوالے سے آپ کیا مومنین کو ہدیہ کرنا چاہیں گی آج؟ بی بی کے بہت زیادہ فضائل ہیں. انشاءاللہ تمام تر پروگرامز جو ہیں اب یہاں سے شہادت کے ایام جو بھی ہیں، بی بی کے فضائل، ان کی اہمیت جو بھی ہے آئمہ علیہ السلام اور جناب رسول خدا کے نزدیک، وہ انشاءاللہ آپ کو بیان کریں گے مصائب کے ساتھ. اور آج چونکہ انم کا جو ہے کہنا یہ ہے، اور ہم آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام سے بی بی کی نسبت اور اہمیت کس طرح سے ہے. ہم آپ کو پہلے بھی یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بی بی، اگر کسی کو آپ جاننا چاہتے ہیں کہ کون اہل بیت میں سے ہیں اور کون اہل بیت میں سے نہیں ہیں، کیونکہ بارہا پہلے بھی یہ کہا جاتا رہا ہے کہ فلاں بھی اہل بیت میں سے ہیں تو فلاں بھی اہل بیت میں سے ہیں، تو آپ حدیث قصہ کو بھی اٹھا کر دیکھ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم نے جبریل کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے یہ بہت واضح طور پر کہہ دیا کہ کون اہل بیت ہیں. اہل بیت جو چادر قصہ میں آئے ہیں، جو کہ حدیث قصہ میں جن ہستیوں کا ذکر ہے اور جن کے لیے حدیث قصہ آئی ہے، وہ تمام تر اہل بیت ہیں. اور پھر جو ان کی اولاد ہیں، پھر آگے سے وہ تمام تر اہل بیت ہیں، اس کے سوا کوئی اہل بیت میں سے نہیں ہے. اور بی بی کیونکہ مرکزی حیثیت رکھتی ہیں تمام تر اہل بیت میں، اور اگر کسی کو مرکز پر پلٹانا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پلٹانے کے بعد کہ وہ اہل بیت ہیں یا نہیں ہیں. اور تمام آئمہ علیہ السلام جیسے کہ آپ زیارات پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمہ الزہرا، السلام علیہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب آپ بی بی کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بی بی کے فرزند ہیں، تو تمام تر آئمہ، آپ امام حسن علیہ السلام سے، امام حسین علیہ السلام، ابا عبداللہ علیہ السلام سے آپ دیکھیں گے، پھر امام زین العابدین علیہ السلام، پھر امام رضا علیہ السلام، تمام تر آئمہ کو جب آپ سلام کرتے ہیں فرزند زہرا کہہ کے ان کے نام سے، تو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وسیلہ بھی ہیں. اگر آپ نبوت اور امامت کے درمیان اگر وسیلہ دیکھنا چاہیں گے تو وہ صرف ایک واحد وسیلہ جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں. کیونکہ میزان کے جو دو پلڑے ہیں وہ کون ہیں؟ میزان کہیں گے جناب سیدہ کو، اور امام حسن و حسین کہ جو میزان کا دایاں اور بائیں طرف جو ہے وہ کنسیڈر کیے جائیں گے. لیکن میزان کی اہمیت تب ہوتی ہے، اس کے وزن کا تعین ہی آپ تب کر پائیں گے کہ جب کہ اس کا لسان موجود ہوگا. تو لسان جو ہے وہ عربی زبان میں کہا جائے گا اور اردو میں شاہین کہا جاتا ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ میزان کا وزن کر پائیں گے وہ لسان المیزان ہوتا ہے. اور وہ لسان کون ہے؟ جناب سیدہ زہرا. اور بی بی کو برزخ بھی کہا جاتا ہے. کیوں برزخ کہا جاتا ہے؟ ایک برزخ کا سفر کے جو انم اور میں پہلے بھی آپ کو پروگرام میں بتا چکے ہیں کہ آپ ایک مومن جو ہے جب اس دنیا سے دوسرے جہان میں منتقل کر دیا جاتا ہے تو وہ فوراً سے جنت یا دوزخ میں نہیں پہنچ جاتا ہے. ایک اور مرحلہ ہوتا ہے کہ جو کہ بہت کرٹیکل ہوتا ہے، بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، بہت اہم ہے آپ کا سفر آخرت اور آپ کی ابدی زندگی. یہ دنیا تو ختم ہونی ہے، لیکن جہاں آپ کو جانا ہے، گزر کے آپ کو جانا ہے برزخ سے. اور عالم برزخ ہی وہ تمام تر عرصہ ہے جس میں ڈیسائیڈ ہے مومن جنت کی جانب رواں دواں ہے یا جہنم کی جانب. تو یہ تمام تر برزخ کا جو عمل ہے انتہائی اہم ہے ہر مومن کے لیے. ان ٹرانزٹ ایک سفر ہے برزخ. تو جناب سیدہ نبوت کے حوالے سے دیکھیں تو اہم رشتہ نبوت و امامت کے درمیان برزخ ہے، وہ نبوت اور امامت کے درمیان. ولایت کی زوجہ، نبوت کی بیٹی اور امامت کی ماں. کہ کیا میں شان اپنی بیوی کے بیان کروں کہ انشاءاللہ جیسے جیسے ہم بیوی کے ایام کے نزدیک جائیں گے سب کچھ ان کے در سے پانا ہے. بیوی اپنے ذکر میں ان زبانوں کو گویا رکھے اور ہم گناہگاروں کو بخش کے اپنے ذکر کی اجازت کی توفیق دیں اور قبول و مقبول فرمائیں. کہ
کبھی کوئی ایسی بیٹی نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسی زوجہ نہیں ہے، کائنات میں کوئی ایسی ماں نہیں ہے، اور کائنات میں جتنے نساء العالمین آپ دیکھیں، عالمین کی نساء میں بھی کوئی بھی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جن کو کہیں کہ کل جز کے علم کی مالک ہوں، جن کو یہ کہیں کہ اپنے والد کے لیے بھی ایسے شفیق ہیں جیسے کہ ان کی ماں ام ابیہا، اور چہارد معصومین علیہ السلام کے توسل کا مرکز جناب زہرا، اور جہاں پر کہا کہ وہ کیا ہے، لسان ہے۔ ایک ترازو کے اوتھینٹک ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا لسان بہتر ہو، اور یہ ہم اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ترازو ہے، یعنی کہ اس کا لسان ہے جس سے کہ اس کے وزن کو دیکھا جاتا ہے، اور اس کے دو پلڑے کون ہیں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ تو آپ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ کی والدہ لسان المیزان ہے، یعنی کہ میزان کی حیثیت ہی تب ہے جب کہ اس کا میزان موجود ہو، جب کہ اس کا لسان موجود ہو، میزان کی حیثیت تب ہوتی ہے۔ اور اس کے حوالے سے بڑا خوبصورت اور واقعہ بھی ہے کہ جب رسول نے یہ فرمایا تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین، یہ سیدہ کے ذریعے سے کیسے چہاردہ معصومین سے توسل کرنا ہے، آپ نے یہ نوٹ کر لیجئے کہ آج جہاں بیسڈ ہے جو ٹاپک، وہ چہاردہ معصومین کی خوشنودی جناب زہرا کے صدقے حاصل کرنی ہے، کیونکہ جب امام کسی کے حق میں دعا کرتے دعا ضرور قبول ہوتی، چاہے وہ گناہوں کی بخشش ہو، حاجات کی برابری ہو، سیدہ کو وسیلہ بنانا۔ تو پہلے معصوم رسول خدا سے کہ ہمارے ختم مرتبت نے دیکھا، گھر داخل ہوئے، سیدہ کا گھر ہے، اور کیا منظر دیکھتے ہیں، ختم مرتبت دیکھتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک جناب سیدہ موجود ہیں، ان کے کاندھوں کے سوار جوانان جنت کے سردار میرے مولا سید شباب اہل الجنہ میرے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور مظلوم کربلا موجود ہیں۔ اور بی بی کے گھر میں منظر کیا دیکھتے ہیں کہ دائیں جانب میرے مولا سبز قبا حسن مجتبیٰ علیہ السلام، بائیں جانب شہید کربلا مظلوم کربلا شہنشاہ کربلا میرے مولا واقع حسین ابن علی علیہ السلام، اور ان کے سامنے کیا دیکھتے ہیں، ان کے نور عین جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ رسول نے جب منظر دیکھا کہ دائیں جانب مولا حسن، بائیں جانب مولا حسین، سامنے بی بی، تو یہ فرمایا اپنے نواسوں سے کہ حسن و حسین علیہ السلام آپ ترازو کے پلڑے ہیں، دائیں اور بائیں پلڑے، اور آپ کی جدہ، آپ کی والدہ، میری دختر، میری نورین، میری فاطمہ زہرا کون ہے؟ وہ اس ترازو کا لسان ہے، کہ جب لسان ہے تو ترازو کی اوتھینٹسٹی ہوتی ہے، جب لسان ٹھیک ہے تو ترازو ٹھیک ہے، اس لسان کے بغیر ترازو کی کوئی وہ اہمیت، کوئی بیس نہیں ہے۔ اور جو کچھ بھی پنجتن کا مرکز اور پنجتن کی شان ہے، ہم سب کی شان جس مرکز میں رکھی گئی وہ میری دختر فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہ وسلم۔ یہ معصوم کے الفاظ ہم آج آپ کو بتائیں گے، جیسے کہ روج نے کہا کہ یہ امام کے اور یہ رسول کے الفاظ ہیں، نبوت و امامت کے درمیان کا مرکز ہیں اور برزخ ہیں۔ اگر سیدہ کے فضائل سمجھنے ہوں، گھر کے باہر سمجھنے ہوں، کیا دیکھ لیجئے، مباہلہ دیکھ لیجئے۔ اگر گھر کے اندر سے سمجھنے ہوں تو حدیث قصہ دیکھ لیجئے۔ اور کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ کبھی بھی کہیں پر بھی اگر بی بی کے فضائل سمجھنا چاہو گے تو اتنے واقعات موجود ہیں کہ انکار نہیں کر سکتے۔ یہاں تک کہ جبریل پوچھنے لگے ہیں کہ پروردگار عالم، چادر کے نیچے کون ہستیاں ہیں؟ من ھذا تحت الکساء، کہ پیغمبر کے گھر میں مجھے آپ بھیج تو رہے ہیں، واقعہ کیا ہو رہا ہے؟ اس چادر کے نیچے کیا ہے؟ زیر کساء کون ہے؟ تو یہ چادر کے نیچے گھر کے اندر کے فضائل ہیں جو ملک کے ذریعے سے دنیا کو بتائے جا رہے ہیں، جبریل بتا رہے ہیں، اور پھر رب العالمین فرما رہا ہے ہم فاطمہ تو وابوہا وبالوہا وبنوہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ جبریل سیدہ ہیں، سیدہ کے بابا، سیدہ کے شوہر، سیدہ کے بچے، یعنی کہ تمام رشتے سیدہ سے ہیں۔ یہ اپنے حدیث قصہ سے سمجھا۔ اچھا گھر کے باہر دیکھ لیجئے، جن کو نہیں پتا کون ہے جناب سیدہ، صدیق اکبر کی زوجہ صدیقہ طاہرہ جناب زہرا، میرے مولا کا بہت بڑا لقب ہے، امام علی علیہ السلام کا لقب ہے صدیق اکبر۔
اگر صدیق اکبر کسی کو سوٹ کرتا ہے اور کسی کو زیب دیتا ہے اور کسی سے متعلق ہے تو وہ میرے مولا کی ذات امیر المومنین کی ذات ہے۔ اور صدیقہ صرف جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، یہ بی بی کی مظلومیت بھی ہے، یہ بی بی کا فضل بھی ہے۔ بی بی کے فضائل میں سے ایک فضائل یہ ہیں کہ اب صدیقہ طاہرہ ہیں اور مولا کل کی زوجہ ہیں۔ صدیقہ طاہرہ ہیں کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے پیمبر خدا سے کہا تھا کہ اے میرے رسول، کل آپ جب مباہلہ کے لیے جائیں گے تو سچوں کو لے کر جائیں گے، اور جو سب سے سچے ہوں گے وہ کل مباہلہ کے لیے آپ کے ساتھ روانہ ہوں گے۔ تو جب خدا نے ایک بینچ مارک سیٹ کر دیا تھا، ایک سیٹ کرائٹیریا ہو گیا کہ اچھا کل کے دن ڈیسائیڈ ہو جائے گا کفر کہاں ہے، ایمان کہاں ہے، نور کہاں ہے اور تاریکی کہاں ہے، اور روشنی کہاں ہے، اندھیرا کہاں ہے، ایمان کہاں ہے اور کل کفر کہاں ہے، حق کہاں ہے اور باطل کہاں ہے۔ بس وہ صبح حق ہو گئی اور وہ غروب باطل ہو گئی کہ صبح چلے پنجتن اور وہ چلے آل ابا، وہ چلے آل کسا، وہ چلے نور محمد مصطفیٰ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین۔ صبح مباہلہ ہوئی، دنیا کیا منظر دیکھتی ہے، رسول چلے آگے آگے نبوت کے قدم، ان کے پیچھے عصمت کے قدم، اور امامت کے قدم ان قدموں کو چھپاتے جاتے تھے۔ یہ سیدہ کے پردے کی اہمیت ہے، بطول عذرا کی پاکیزگی کی اہمیت ہے۔ بطول ان کو کہتے ہیں کہ ان کے ہاں ولادت بھی ہو حسن مجتبیٰ سے فرزند کی اور وہ روزے میں رہیں۔ بطول ان کو کہتے ہیں کہ جو اپنے روزے، اپنے نماز، اپنے اعمال کو مکمل کرتی جا رہی ہیں اور ان کے گھر میں ولادت کا بھی سما ہے۔ اور بطول ہی نہیں، بطولوں میں بطول عذرا جسے کہا جائے وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا۔ ابھی عروج ہماری گزشتہ ایپیسوڈ میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا بھی رہی تھی کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، کہ کیا کہیے بی بی کی شان میں، اور ہم تو کچھ بھی ڈیسائیڈ نہیں کرتے، بی بی اپنا ذکر خود کرواتی ہیں کہ کسی واقعے کی جانب ہم بس اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں۔ اور انم یہاں پہ بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا کہ جن کے نام سے رسالت کا تعارف ہو رہا ہے، کیونکہ کہا جا سکتا تھا کہ مولا کائنات کی بہت فضیلت ہے کہ وسیع رسول ہیں، امیر المؤمنین ہیں، رسول خدا کے بھائی ہیں، تو بلکہ سب سے بڑھ کر کے ہر ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کیونکہ سٹارٹ جو ہے وہ ختم مرتبت سے ہے تو سب سے زیادہ فضیلت ان کی۔ لیکن یہاں پر حدیث قسام میں پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے کہ فاطمہ ہیں، ان کے بابا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ان کے شوہر علی علیہ السلام ہیں، ان کے دو بیٹے امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ہیں، اور گھر کے باہر کے فضائل جیسے کہ انم نے بہت خوبصورتی سے بیان کیے۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس تمام تر واقعے کو دوبارہ سے سنوں مباہلہ کے، کہ نبوت کے قدم اور پھر نبوت کے قدم کے اوپر عصمت کے قدم آتے تھے اور امامت کے قدم ان کو چھپاتے جاتے تھے، اور تمام تر فضائل اہل بیت کا مرکز جناب سیدہ ہیں، اور واسطے کا نام جو ہے نبوت اور امامت کے درمیان جو واسطہ ہے وہ جناب سیدہ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ نبوت کے ذریعے سے امامت تک پہنچیں تو جناب سیدہ کے وسیلے کے بغیر، واسطے کے بغیر ایسا کرنا ممکن نہیں ہے۔ اور انم کی اس تمام گفتگو سے ایک عام بندہ مومن کی طرح میرے ذہن میں بھی کچھ سوال تھے کہ حدیث قصہ کا جب تمام تر واقعہ تھا اور ہم تک پہنچا روایات کے ذریعے سے، تو بہت کلیئر ہو گیا کہ گھر کے موجود افراد جو ہیں وہ اہل بیت نہیں ہیں، یہاں تک کہ جناب ام سلمہ کے خدا کی رحمت نازل و بی بی پہ وہاں موجود ہے نیک زوجہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج مجمعین۔ کہا کیا پیغمبر خدا میں بھی چادر کے نیچے آ جاؤں، زوجہ رسول ہیں؟ کہا ام سلمہ آپ خیر پر ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام یہ ہیں جو خدا کے حکم سے، دیکھیے اہل بیت خدا کے حکم سے ہوتے ہیں، اور اہل بیت جو بھی کرتے ہیں وہ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ اب جب جبریل پیغام لے کے آیا تو وہ پنجتن کے لیے آیا تھا، اور جیسے کہ حدیث قصہ میں معلوم ہو گیا اہل بیت کی شان و مرتبہ، اسی طرح سچے کون ہیں، کائنات کے سب سے سچے کون ہیں، کائنات کے صدیق کون ہیں، یہ مباہلہ میں عیاں ہو گیا۔ کیونکہ اگر کوئی اس زمانے میں پنجتن سے زیادہ سچا ہوتا، اگر مردوں میں کوئی علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے زیادہ سچا ہوتا تو وہ رسول کے ہمراہ مباہلہ میں ہوتا، اگر خواتین میں کوئی سیدہ سے زیادہ سچی خاتون ہوتی یقیناً وہ مباہلہ میں ساتھ ہوتی، اگر بچوں میں حسنین سے زیادہ کوئی سچے ہوتے تو یقیناً وہ مباہلہ کے میدان میں ہوتے، اور اگر رسول سے زیادہ کوئی سچا ہوتا تو وہ اس قافلہ عشق کو اور قافلہ حق کو لیڈ کرتا۔ لیکن پنجتن نے دکھا دیا کہ خدائے بزرگ و برتر کا جن پر کرم و فضل ہے، جو خدا کی صفات کا
مظہر ہے مظہر الہی، وہ ہیں ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا. تو یہ جب چلے پنجتن اس انداز سے چلے کہ میرے مولا حسن مجتبیٰ مولا حسین علیہ السلام کا بچپنا ہے اور سیدہ اپنے چادر میں اپنی عبا میں چل رہی ہیں، مولا کائنات ساتھ ہیں، یہاں تک معرفت ہے پنجتن کی. ابھی ان کو دیکھا نہیں ہے، ان کی پریزنس سے اور ان کی موجودگی سے، ان کے ابھی میدان میں آنے سے اور ہاتھ بلند کرنے سے سامنے کھڑے عیسائی کہتے ہیں کہ اگر آج یہ ہستیاں دعا کر دیں اور ہمارے لیے کچھ کہہ دیں تو ہم ہمیشہ کے لیے قیامت تک کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے، تو ہم مباہلہ جو ہے نہیں کر سکتے. اور یہ پنجتن کی شان آپ کو کائنات میں ہر کونے کونے میں نظر آئے گی. کیا ہی شان بیان کرے اپنے پاک بی بی کی. ابھی ہم نے صرف رسول کا واقعہ بتایا کہ کہا سیدہ میری لسان ہے اور اس میزان کے لسان ہے جو حسن و حسین علیہ السلام اس کے پلڑے ہیں. پھر مولا کل بتاتے ہیں کہ سیدہ کی شان کیا ہے، اور شان آل ابا میں مولا ایک جملہ بولتے ہیں، یہ حاکم شام کا خط تھا جس کے جواب میں میرا مولا کل نے کہا نبی ہمارے خاندان سے ہیں اور نبی کو جھٹلانے والے تمہارے خاندان سے، کبھی برابر مت کہنا. پھر کہا کہ جوانان جنت ہمارے خاندان سے ہیں. اور یہ خط کا سٹارٹ ہی یہ تھا کہ مجھے اب مسکراہٹ بھی ہے، کیونکہ فضائل جب اہل بیت کے ہوتے ہیں تو ایک بندہ مومن جو ہے وہ بہت خوش ہو جاتا ہے. کہ جب خط آیا تھا اور اس کا سٹارٹ ہوا تھا تو اس میں یہ کہا گیا حاکم شام کی طرف سے کہ تمہارا اور ہمارا خاندان تو تقریباً ایک ہی خاندان ہے. جی بالکل. اس سے پہلے کوئی کویسچن کرے تو مولا کائنات کو یہ لیٹر لکھا گیا تھا کہ علی علیہ السلام تم اور ہم ایک جیسے ہیں، ایک ہی خاندان، ہمارا تمہارا خاندان ایک ہے، اور اس کو بیٹھ کے سیٹل کر لیتے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیے ایک کل حق ہے، ایک کل کفر ہے، ایک طرف نور ہدایت ہے، دوسری جانب سب جانتے ہیں. تو مولا نے جہاں بی بی کے شان میں فرمایا کہ ہمارے لیے سیدۃ النساء العالمین ہے اور تمہارے لیے حمالۃ الحطب ہے. تمہارے جہنم کے بچے اور ہمارے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں. بے شک. اور تمہارے خاندان میں نبی کو جھٹلانے والے اور ہمارے خاندان میں نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. کہ یہاں سیدۃ النساء العالمین کا در وہ در ہے کہ جب حکم پروردگار ہو تو 6 مہینے تک آیہ تطہیر کے نزول کے بعد 6 مہینے تک ایک روایت کے مطابق رسول خدا اصحاب کے ہمراہ اس در سیدہ پر آ کر آیت تطہیر کو تلاوت کرتے رہے تاکہ لوگوں پر عیاں ہو جائے کہ یہ میری دختر کا گھر کائنات کے گھروں میں سے سب سے افضل گھر ہے. یہ میرے پہلے امام نے کہا، ان سے پہلے رسول نے سیدہ کی شان کہی. اب چلتے آئیے آپ کو بتانی ہے سیدہ کی شان شہادہ معصوم کی زبانی اور کیسے توسل کرنا ہے شہادہ معصوم کے ذریعے سے بی بی کے لیے. تو کہا مولا حسن مجتبیٰ نے میں نے جب شب جمعہ دیکھا تو اب یہ سمجھ لیجیے ذکریہ جناب زہرا ہے بزبان شہادہ معصومین علیہ السلام. مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرماتے شب جمعہ میں نے اپنی جدہ کو جب دیکھا 2 حالتوں میں دیکھا، یا سجدہ میں دیکھا یا رکوع میں دیکھا، یا سجدہ میں دیکھا یا رکوع میں دیکھا. مولا کریم کربلا نے شب عاشور ایک جملہ بولا، انتہائی خوبصورت بولا. کہا کہ میری ماں مجھ سے بھی بہتر ہے. میں تو حسین ابن علی ہوں لیکن میری جدہ میری جناب سیدہ میری ماں، کیونکہ وہ سیدۃ النساء العالمین ہے، وہ جوانان جنت کی ماں ہیں، وہ مجھ سے بھی بہتر ہیں. دیکھیے کیسی تبلیغ کی کہ دشمن کو میرے مولا نے پھر بھی اس سے پہلے کو اپنے ہاتھ مولا کے خون سے رنگین کرتا، مولا نے بارہا اس کو بخشش کا راستہ دکھایا کہ تمہاری سفارش اور تمہاری بخشش کا وسیلہ جناب زہرا میں ان کا فرزند ہوں اور وہ مجھ سے بھی بہتر ہے کہ تم لوگ مجھے بہتر جانتے ہو. اب چہاردہ معصوم علیہ السلام نے جب بھی اپنا تعارف کرایا تو فخر سے کرایا. چلتے آئیے رسول کی زبانی بتایا، مولا کائنات مولا حسن مجتبیٰ سید الشہداء کی زبانی. اب چوتھے امام کی جانب آئیے کہ میرے مولا چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. کیا حدیث پیش کرتے ہیں جدہ کے بارے میں؟ کہتے ہیں ہماری جدہ وہ ہیں کہ روز محشر جب میدان حشر لگے گا تو ایک سواری گزرے گی، نوری سواری ہماری آئمہ کی ہوگی، اور اس نوری سواری کے گزرنے پہ کہا جائے گا اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو کیونکہ یہاں پر سیدۃ النساء العالمین کی سواری آ رہی ہے. اور پھر مولا سجاد کا ہی فرمان ہے کہ سیدہ وہ ہیں میری جدہ، ہماری دادی وہ ہیں کہ ان سے پوچھا جائے گا روز حشر
کیا بنت پیغمبر آپ کیا چاہتی ہیں، آپ کو کیا عطا کیا جائے؟ تو بی بی کہیں گی پروردگار عالم سے میں ہم سے چاہنے والے، محبت رکھنے والوں اور اپنی اہل بیت علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کی شفاعت چاہتی ہوں، میں اپنے حسین ابن علی کے عزاداروں کے لیے شفاعت چاہتی ہوں اور جنت چاہتی ہوں، میں علی علیہ السلام سے محبت رکھنے والوں کے لیے جنت چاہتی ہوں، میں اپنے بابا اور اپنے بابا سے اور اب میرے بچوں سے محبت رکھنے والوں کے لیے شفاعت کا حق چاہتی ہوں، اور یہاں تک کہ میرے مولا باقر العلوم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین کیا فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر خدا کی عبادت اور اطاعت کا بہترین ذریعہ اور عبادت کا بہترین طریقہ، کتنے عبادت کے طریقے ہیں، تلاوت ہے، نماز ہے، بہت کچھ ہے، لیکن معصوم کیا فرماتے ہیں کہ خدا کی عبادت اور اطاعت کا روئے زمین پر سب سے افضل طریقہ ہے تسبیح جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ السلام علیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین۔ اور پھر میرے مولا صادق علیہ محمد فرماتے ہیں کہ جس نے ہماری جدہ جناب زہرا کی معرفت حاصل کر لی تو گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا، اور نہ کبھی کوئی ہماری سیدہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، نہ ہی کوئی شب قدر کو درک کر سکتا ہے، کیونکہ سیدہ کا جو نام ہے فاطمہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین، قرآن سے معنی دیکھیے، عربی لغت سے دیکھیے، یا انسانوں میں کیا کہتے ہیں، یا پھر آئمہ کی لغت میں دیکھیے۔ آئمہ کی لغت میں جناب زہرا کے نام سے مراد ہے وہ پاک بی بی کہ جن کی شان کوئی عام بندہ سمجھ نہ سکے، جو سمجھ میں نہ آئے، اور آپ مولا کل کو بھی جانتے ہیں، وہ علی جو سمجھ میں آ جائے وہ علی نہیں، علی کہتے اس عظیم ہستی کو ہیں جو کسی کی عقل سے ماورا ہو، کہ حدود عقل بشر سے ہے ماورا حیدر، اور یہ ذہنوں میں سما نہیں سکتے۔ اور پھر میرے مولا صادق علیہ محمد نے کہا کہ جس نے میری جدہ کی معرفت حاصل کی گویا شب قدر کو درک کر لیا۔ اور پھر چلتے آئیے سلسلہ امامت میں، اور یاد رکھتے جائیے کہیں یہ چین آف نریشنز چھوٹ نہ جائے کہ مولا باقر نے کیا فرمایا کہ اطاعت و عبادت کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ ہماری جدہ کی تسبیح۔ اور پھر میرے مولا صادق نے کیا کہا، آپ نے فرمایا، سچے امام نے فرمایا، سب سے سچے امام نے صادق علیہ محمد نے، کہ جس نے جناب سیدہ کی معرفت حاصل کی اس نے گویا شب قدر کو درک کیا۔ اب ساتویں امام باب الحوائج اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین، اتنی بہترین بات کی، اتنی خوبصورت حدیث میرے مولا کی، اور ایک اہم سرمایہ ان تمام لوگوں کے لیے جو بچوں کو you always want to give unique names, you always want to name them after a celebrity، تو یہ ساتویں امام کا فرمان یاد رکھیے، this is quoted by امام کاظم علیہ السلام۔ مولا فرماتے ہیں کہ جس گھر میں اگر بچی کا نام فاطمہ ہے تو اس گھر میں کبھی فقر و فاقہ داخل نہیں ہوگا۔ If you name your daughter after the daughter of the Prophet and you name her Fatima, then you should not be worried about your risk, your sustenance. It's guaranteed by امام، کیونکہ امام نے کہا ہے کہ اگر تمہاری دختر کا نام فاطمہ ہے تو تمہارے گھر میں فقر و فاقہ انٹر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ہم نہ جانے ایسا نام رکھنا چاہتے ہیں، وہ نام کہ اس کو کوئی پروناؤنس نہ کرے ٹھیک سے، اور پھر ہمیں اسے ذرا اچھا فیل کرتے کہ یہ یونیک ہے، دیٹس وائی یو ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پروناؤنس اٹ، لیکن دیکھیں مطلب بہت اہم ہے۔ ہر نام کے اثرات ہوتے ہیں پرسنالٹی پہ، تو نام ایسا رکھیں کہ سیرت میں وہ بچے کے ایٹریبیوٹس وہ سب آ جائیں۔ اور یہاں پہ امام رضا علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجهم اجمعین، امام رضا علیہ السلام کا بھی فرمان ہے کہ مولا رضا میں اور جناب زہرا میں مماثلت بہت ہے، آپ دیکھیں، اور وہ کسی اور پروگرام میں انشاءاللہ آپ سے ڈسکس کریں، کم از کم 8 جگہوں پر مماثلت ہے ان کی اپنی دادی سے امام ہشتم کی۔ لیکن ایک یہ کہ میرے مولا کی صلوات خاصہ امام علی بن موسیٰ رضا میں بھی کہا گیا الصدیق الشہید، میرے مولا صدیق کے شہید ہیں، اور جناب زہرا کو بھی کہا گیا صدیقہ شہیدہ ہیں، تو یہ ان کے فرزند میں اور جدہ جناب زہرا میں مماثلت ہے۔ اور چلتے آئیے 8ویں امام تک ہم آئے، سلسلہ جاری ہے کہ 4 معصومین کو ہم ہدیہ کر رہے ہیں، ذکر جناب زہرا کے 4 معصومین، آپ کی اور ہم سب کی گناہوں کی بخشش فرمائے، ہمارے نیک دلی جائز حاجات پوری فرمائے، ہمارے نصیب بی بی کے صدقے بلند فرمائے، اس ذکر کو مقبول فرمائے، ہمارے والدین کو زندگی صحت و سلامتی دیں۔ اب یہاں پر موسیٰ ابن قاسم کا واقعہ بڑا ہی خوبصورت واقعہ، مولا تقی الجواد علیہ السلام کے پاس صحابی آتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ میرے مولا اس کے بارے میں فقہی رولنگ کیا ہوگی۔ ہمیشہ وقت کے امام سے پوچھا گیا
کیا کہ میں جب خانہ خدا کا طواف کرتا ہوں، میں عمرہ کرتا ہوں، میں زیارت کرتا ہوں، تو ہم عام انسانوں کی جانب سے تو انجام دے دیتے ہیں کہ اپنے اہل خانہ کی جانب سے، اپنی اولاد کی جانب سے یا اپنی زوجہ کی جانب سے، لیکن اس کے بارے میں بتائیے کیا میں اپنے حج، عمرہ، طواف کعبہ کو، زیارات کو، کیا میں معصوم کو بھی ہدیہ کر سکتا ہوں؟ کیونکہ وہ تو بڑا بلند مقام رکھتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کو. اور ساتھ ہی مولا کو بتایا کہ مولا میں کچھ طواف تو ایسے انجام دیتا ہوں جو فقط آپ کی دادی کو، جناب زہرا کو ہدیہ کرتا ہوں، جس کے بارے میں میرے مولا نے کہا کہ وہ طواف جو تم ہماری دادی زہرا کو ہدیہ کرتے ہو وہ سب سے اہم عبادت ہے. اور یہ انسانوں کے لیے نہیں ہدیہ ہو رہا، اس میں خود امام کے لیے بھی تحفہ ہے، خود امام کے لیے بھی بطور ہدیہ اس شخص نے طواف کیا. لیکن مولا کیا فرما رہے ہیں کہ ہم سے بھی بڑھ کر جو طواف تم نے ہماری دادی کی نیت سے کیا اس کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ. مولا نے کہا کہ وہ تمام تر زیارات جو تم نے کیے ان کی تو فضیلت ہے ہی، لیکن جو طواف تم نے ہماری جدہ، ہماری آئمہ ام الائمہ بی بی سیدہ ان کی جانب سے انجام دیے وہ سب سے بہترین ہدیہ ہیں، اور وہ ان سے بھی بڑھ کر ہیں جو تم نے ہمارے لیے انجام دیے ہیں. تو معصوم کو ہدیہ دینا تو زیادہ ثواب رکھتا ہے. مولا نے یہاں پر تمام ان لوگوں کے لیے جو نہیں جانتے اس کانسیپٹ کو کلیئر کر دیا، کیونکہ بارہا لوگ یہ لیک آف نالج کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کو کیا ضرورت. اگر آپ معصوم کو کوئی سورہ یاسین پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں یا درود کی تسبیح پڑھ کے ہدیہ کرتے ہیں، یہ اپنی زیارت اور حج اور عروج بہت خوبصورت بات ہو گئی کہ بڑے ٹائملی ہمیں یہ واقعہ ڈسکس کرنے کو ملا، کیونکہ یوم فاطمہ کے لیے بہت سے ہمارے مومنین آلریڈی عراق، ایران میں ہیں اور کچھ بالکل عازم سفر ہوں گے. تو دیکھیے بڑا بہترین موقع خدا بزرگ برتر آپ کو دے رہا ہے کہ وہ نیت جس میں حج کی نیت، عمرہ کی نیت، زیارت آئمہ علیہ السلام کی نیت میں اگر آپ نے نیت یہ کر لی کہ میں اپنے مولا کو ہدیہ کر رہا ہوں، یا میں جناب سیدہ کی جانب سے اس کو انجام دے رہا ہوں، یا میں اس کو اپنے امام زمانہ کی جانب سے دے رہا ہوں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرج مجمعین. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ غیب سے آپ کے لیے کیسے مدد آئے گی، کیونکہ جب آپ معصوم کو کچھ ہدیہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو اس سے بہتر عطا کرتے ہیں، آپ کو اس سے بڑھ کر عطا کرتے ہیں. تو اب جب آپ زیارت کا قصد کریں، نیت کریں، تو آج یہ نیت کرنے کہ مولا اگر سواری کرا دی تو وہ میں پنجتن کی جانب سے، 12 امام اور 4 معصومین کی جانب سے انجام دوں گی، خصوصاً طواف کروں گی جب ذریعہ امام حسین کا تو جناب زہرا کی جانب سے. کیسا بہترین عمل ہوگا کہ سیدہ کی جانب سے آپ کریں گی کہ گویا کہ سیدہ اپنے فرزند کی جو ہے وہاں قبر مبارک پہ آپ نے بوسہ لیا بی بی کی جانب سے، طواف کیا بی بی کی جانب سے. اور یہ بڑا آزمودہ عمل بھی ہے، یہ پسندیدہ عمل ہے کہ اگر زیارت پہ جانا نہیں ہو رہا تو باب الحوائز سے کہیے کہ اگر آپ نے بلایا تو میں آپ کی ذریعے میں مولا کی جانب سے زیارت عاشور پڑھوں گی. اور اگر بلاوا آپ چاہتے جلدی آ جائیے، مولا حسین سے کہیے کہ میں ابو الفضل عباس کی زیارت آپ کی ذریعے میں پڑھوں گی. تو یہ معصوم ربط رکھتے ہیں اور آپ کے معاملات کو حل کریں گے. اور اسی طرح کہ کتنا بہترین وسیلہ ہے 4 معصومین کی بارگاہ میں پنجتن پاک، اور خصوصاً ان کا مرکز جناب زہرا. مفاتح الجنان کے لکھنے والے آتھر شیخ عباس قمی کا بہترین واقعہ ہے کہ جب وہ لکھ رہے تھے تو کچھ لوگ ان کو ڈی موٹیویٹ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آپ لکھ تو رہے ہیں لیکن ہوگا کیا، لوگ پڑھیں گے نہیں، اتنی دعائیں کون پڑھے گا، آپ کو اس کا کیا اجر ملے گا، جس سے وہ پریشان ہو گئے. اور ہم سب جانتے ہیں کسی اور بک کا معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن دعاؤں اور اعمال کے سلسلے میں کسی مومن سے پوچھ لیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے گھر میں مفاتح الجنان نہ ہو. یہ زندگی اور موت کا مسئلہ ہے کہ گھر میں مفاتح الجنان نہ ہو، کیونکہ جب کبھی کوئی اعمال عبادت کے شب و روز آتے ہیں تو ہم دعاؤں کے مجموعے اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے شیخ عباس قمی کی روح پہ کہ انہوں نے ہمیں بہترین ایک تحفہ دیا. تو وہ پریشان ہو گئے، لیکن پھر انہوں نے نیت کر لی. کیا نیت کر لی؟ اور یہ نیت اب یاد رکھیے شیخ عباس قمی کی جو نیت تھی ان کی وجہ سے، اور اس نیت کی وجہ سے آج مفاتح الجنان نے اتنی بقا پائی ہے کہ وہ گھر گھر میں موجود ہے اور اس سے کی گئی دعائیں مقبول ہوتی ہیں، وہ جتنے اعمال ہیں وہ مقبول ہوتے ہیں. اور اتنی مقبولیت اور شہرت اور ماشاءاللہ اعمال کی قبولیت خدا نے اس بک کو دی کیونکہ اس کے لکھنے کے عمل میں نیت کی گئی تھی شیخ عباس قمی کی جانب سے کہ پروردگار عالم یہ بک میں لکھ رہا ہوں جناب سیدہ زہرا کی جانب سے، اہل بیت علیہ السلام کی جانب سے، کہ اگر اس کا ثواب میں سیدہ کو ہدیہ کروں تو تمام تر
جتنے بھی لوگ اس کے دعاؤں کو پڑھیں گے، اعمال کو پڑھیں گے، میں اگر اس میں نمازیں لکھوں گا اس کو پڑھیں گے، میں کہتا ہوں کہ مالک اس سب کا ثواب جناب زہرا کا، اور سب میں ہدیہ کرتا ہوں بی بی سیدہ کو۔ اب جو بھی دعائیں لکھی گئی ہیں، جو جب بھی پڑھے گا، جتنی بار بھی پڑھے گا، جتنی بار مفاتح الجنان سے اعمال کرے گا، وہ سب کے سب شیخ عباس قمی کی نیت کی جانب سے سیدہ کو ہدیہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کتاب کی برکت کا راز ہے، فضیلت کا راز ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ سیدہ کے بارے میں مولانا نقی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ ہماری جدہ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ فاطمہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرا دیں گے، کیونکہ فاطمہ کا معنی ہے چھڑا دینے والی، دور کرنے والی، الگ کرنے والی۔ بے شک، تو روز محشر بھی بی بی سیدہ اپنے چاہنے اور اپنے محبت رکھنے والوں کو ایسے چن لیں گی کہ جیسے پرندہ کچھ برے دانوں میں سے اچھے دانے چن لیتا ہے۔ اور وہ اتنی طاقت سیدہ، آپ سمجھ لیں کہ یہ سب جتنے پروگرامز، جتنی مجالس، جتنا ذکر جناب زہرا، یہ طاقت جناب زہرا کے بارے میں ہے۔ اتنی قوت، اتنی فضیلت بی بی کو مولا نے دی ہے اور پروردگار نے عطا کی ہے کہ وہ چاہیں تو جہنم سے کسی محب و رضادار کو کھینچ لائیں۔ اور پھر میرے 11ویں امام فرماتے ہیں، اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ عروج نے بھی یقیناً سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، کہ جناب آدم و حوا جب خلق ہو چکے تھے اور جنت میں موجود تھے، تو جناب آدم اور حوا کے درمیان میں مکالمہ چل رہا ہے، اور اتنی پیاری ان کی کانورسیشن تھی کہ جس میں وہ کہہ رہے تھے پہلی مخلوق وہ تھے، ڈیفینیٹلی ہم سب نسل آدم ہیں، تو پھر انسان کے بھی ذہن میں آ ہی جاتا ہے کہ کیا میں سب سے افضل ہوں، جنت میں ٹھہرایا گیا ہوں، میرے علاوہ کوئی ہے نہیں۔ تو وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم سے بھی افضل خدا نے کسی کو بنایا ہے؟ یہ کہا ہی تھا کہ خدائے بزرگ و برتر نے جنت کے اس حصے سے جناب آدم و حوا کو جنت الفردوس کی جانب بھیجا۔ اللہ اکبر! جنت الفردوس میں جب وہ گئے جناب آدم و حوا، تو کیا دیکھا کہ ایک بیوی ہے، اور وہ جیسے ایک نوری مخلوق ہیں، اور ان کے سر پہ ایک تاج ہے، اور ان کے کانوں میں گوشوارے ہیں انتہائی حسین۔ اور جب انہوں نے پوچھا کہ رب العالمین کہ جو یہ نوری جو ایک بیٹھی ہیں بی بی، اور ان کے سر پہ یہ تاج کیسا، اتنا حسین تاج، کہا یہ تاج ولایت ہے، کیونکہ ان کے شوہر ولیوں کے سردار ہیں، اور یہ ولایت کا تاج یہ زہرا ہیں، ان کے سر پہ ان کے شوہر کا تاج ولایت ہے، اور ان کے بچے جوانان جنت کے سردار ہیں، خود یہ خاتون جنت ہیں، اس لیے جنت کے اس گوشے میں بیٹھی ہیں۔ اور یہ کب کی بات ہے؟ جب آدم و حوا خلق ہوئے تھے، اور ان کے کانوں میں گوشوارے کیسے ہیں؟ تو کہا، یہ کہتے ہوئے بھی جسم میں کیسی جھرجھری سی دوڑ جاتی ہے بی بی کی شان بیان کرتے ہوئے، کہ ان کے کانوں کے گوشوارے ایک حسن ہے اور ایک ان کے فرزند حسین ابن علی علیہ السلام ہے۔ روایات کے مطابق یہ بھی ہے کہ آدم علیہ السلام سے بھی 4000 پہلے پنجتن کے نور کو خلق کر دیا گیا تھا۔ اللہ اکبر! تو بی بی جو ہے ایسا بہترین ذریعہ ہیں۔ اور 12ویں امام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین، کیا ہی ان کی فضائل کا میں ذکر کروں کہ سیدہ جس فرزند کو در و دیوار کے درمیان میں مصیبت کے عالم میں پکاریں تو اس فرزند کو مہدی کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج مجمعین۔ تو مومنین، چہاردہ معصومین جناب سیدہ کی خوشنودی کا بہترین ذریعہ ہیں۔ جتنے بھی اعمال آپ کو بتائے جا رہے ہیں، تمام تر ہدیہ سمجھیے شہزادی کونین کی جانب سے، کیونکہ ایک ایک بک کو کھولنا، اس میں سے ہر اوتھینٹک، ہر مجرب مطلب تجربہ کیا ہوا کوئی بھی عمل، ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو میں کوئی ایسا عمل نہیں سنا کہ جس کی کامیابی نہ دیکھی گئی ہو۔ تمام آپ کو وہ عمل بتائے ہیں جن کی کامیابیاں دنوں میں دیکھی گئی ہیں اور پرسنلی ایکسپیرینس کی گئی ہیں۔ یہاں تک کہ آپ کے ایمان کو تر و تازہ کرنے کے لیے اتنا بتا دوں کہ مشکل میں جب آپ آ جائیں، اور اگر آپ جناب زہرا کے حق کی حفاظت کر رہے ہیں، اور اگر آپ ہمیشہ سے بی بی کی مظلومیت زمانے پہ عیاں کر رہے ہیں، تو یقین کیجئے کہ زمانے کا امام آپ کو دعا دیتا ہے۔ اور جب امام کسی کو دعا دیتے ہیں تو وہ انسان ہمیشہ کامیاب ہے، کوئی جن و انس اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تو آج ہم نے چہاردہ معصومین کو وسیلہ بنایا بی بی کی بارگاہ میں، اور آپ کو بتایا کہ ہر امام نے کیا حدیث پیش کی اور کیا قول کہا اپنی جدہ ام آئمہ کے بارے میں، ام ابیہا کے بارے میں۔ عروج، کیا کہنا چاہیں گے آج کے پروگرام کے اینڈ پہ؟ آج کے پروگرام میں الحمدللہ بی بی کے فضائل آپ سے شیئر کیے اور ہمارے اور آپ کے علم میں اضافہ ہوا، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ بارہا ہمیں سننے کو ملتا رہتا ہے کہ
صرف پروردگار عالم کی ذات ہے جو جنت اور دوزخ کا فیصلہ کرنے والی ہے، اور یقیناً وہی دعاؤں کو سننے والا ہے. اور اگین ریکویسٹ میری رپیٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے کہ وہ لوگ جو معرفت نہیں رکھتے یا معرفت جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اور اہل بیت علیہم السلام کو نہیں سمجھتے، پروردگار عالم ان کو ہدایت دے اور ان کی معرفت میں اضافہ فرمائے. کیونکہ اگین میری ریکویسٹ، میرا میسج سب کے لیے یہ ہے کہ دعا آپ صرف اپنے رب کی بارگاہ میں کرتے ہیں. بے شک وسیلہ یہ ہستی بے شک وہی قبول کرنے والا ہے. تو یہ جملہ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کبھی بھی. اور آپ کو بھی اگر کوئی کہہ دیتا ہے تو اس کو سننے کی ضرورت ہے، اس کے بارے میں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ وسیلہ قرار دے رہے ہیں محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو. کیونکہ ہم نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی بڑا گناہ سرزد ہو جاتا ہے، سب نے اپنی زندگی میں کیے ہیں، کوئی ایسا پاک و پاکیزہ فرشتہ نہیں ہے اس دنیا میں کہ جو کہہ دے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اور جتنا بڑا گناہ ہوتا ہے، جتنے بڑے آپ خطا کار ہوتے ہیں، اتنا بڑا اور جو ہے لائر آپ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے لیے وکیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ آپ کو کسی طرح کور کرے، آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جائے. تو ان ہستیوں سے بڑا کوئی وکیل نہیں ہے، ان ہستیوں سے بڑا کوئی وسیلہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے. اور بات کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں جناب سیدۃ النساء العالمین علیہم السلام کا، کیونکہ بی بی کا واسطہ وہ ہے جو کہ کبھی نہ رد ہونے والا واسطہ ہے، جو کہ جلد از جلد دعاؤں کو قبول کرنے کا جو ہے وہ حامل ہے، حیثیت اور فضیلت رکھتا ہے. اس لیے ہم آپ کو بارہا جتا رہے ہیں کہ آپ نے شہادہ معصومین کے توسل سے، اور یہ بات کہ کمپیریزن کبھی مت کیجیے، اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کرتا ہے، اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ ہم جن ہستیوں کا ذکر کر رہے ہیں، جن بی بی کی بات کر رہے ہیں، وہ جزو رسول ہیں، ان کے جسم کا حصہ ہیں، خون رسالت کی بات ہو رہی ہے، ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کا ذکر ہو رہا ہے. اور ان سے اگر آپ کوئی کمپیریزن کسی شخص کا، کسی عام انسان کا کرتے ہیں تو وہ حرام ہے. میں جائز ناجائز کی تو بات ہی نہیں کر رہی ہوں کہ یہ حلال ہے، حرام ہے بالکل ہی، اس میں کوئی جائز ناجائز کی بات نہیں ہے. ان ہستیوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. یہ سب سے بڑھ کر اس کائنات کی وہ ہستیاں ہیں جن کا واسطہ رد نہیں ہوتا، جن کا آپ وسیلہ قرار دے دیں اپنے رب کی بارگاہ میں تو آپ کی دعائیں رد نہیں ہوتی بلکہ جلد از جلد قبول ہو جاتی ہیں. اور انشاءاللہ پروگرام کے اختتام سے پہلے انم سے میں ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری بہت ہی خوبصورت جو ہے آڈینس، ہمارے بہن بھائی جنہوں نے کہ ہمیں میسج کیے ہیں اور کچھ سوالات کے جو ہیں ان کو جوابات چاہیے اور کچھ دعائیں ہم سے جو ہے وہ ریکمینڈ کرنے کو کہا ہے، تو انشاءاللہ ہم وہ دعائیں آپ سے شیئر کریں. جی، تو پہلے تو ہم اپنی رسپانسبلٹی سمجھتے ہیں اور آپ لوگوں کا پیار ہے، محبت، اور اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں بے حد عزت دے اور ہمیں بھی دے، ذکر اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے خدا کی بارگاہ تک ہمیں خدا کی خوشنودی تک پہنچائے. آمین الہ آمین. تو سسٹر سارہ حسن، may Allah Ta'ala bless you بحق محمد و آل محمد. You just asked about exams. Can you tell me, is there any specific dua of exam fear? Yes, there is, and there are number of duas for exam fear which I'm going to inshallah ta'ala share with you with the very next video. آج آپ کے لیے نیکسٹ ویڈیو یا کل تک ضرور آپ کو مل جائے گی، کیونکہ آج جناب سیدہ کی یہ ویڈیو آئے گی، بٹ نیکسٹ ویڈیو جو آپ کو ملے گی ہوپ فلی کل، تو اس میں تمام اسٹوڈنٹس، کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو تو آپ بھی ضرور دیکھیے گا، کیونکہ ایگزام فیئر کے حوالے سے بھی، اور فیئر ہوتا ہے سم ٹائمز ہمیں یہ فیئر ہوتا ہے کہ یو ہیو آلریڈی پریپیئرڈ، یو ہیو آلریڈی لرنڈ ایوری تھنگ، میمورائزیشن بھی ہو گئی ہے، کانسیپٹس بھی کلیئر ہیں، لیکن ایک فیئر آف ان نون ہوتا ہے کہ مے بھی کچھ گڑبڑ ہو جائے، کچھ گھبراہٹ ہوتی ہے، بھول جاتا ہے. تو آپ کو ایسی دعائیں بتائی جائیں گی انشاءاللہ سسٹر سارہ کہ this is good for the memory as well, this is good for increasing knowledge, and these are the duas taught by امام علی علیہ السلام. اور وہ دعا بھی ضرور میں آپ کو بتاؤں گی جو رسول خدا نے مولا کائنات کو بتائی اور جو ہمارے علماء نے پڑھی، تاکہ وہ علم کا بہترین ذریعہ بن سکے. اور ہمارے پاس علم کا بہترین سرچشمہ ہمارے علماء موجود ہیں، تو انہوں نے دینی تعلیم میں جن دعاؤں سے مدد لی تو سہارا لیا، وہ دعائیں انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی، ان کے پکچرز بھی اٹیچ کی جائیں گی، اور میں آپ کو وہ دعا پڑھنا بھی ضرور بتاؤں گی. اور انشاءاللہ آپ فکر مند مت ہوئیے یا اس بارے میں پریشان مت ہوں کہ آپ کو کوئی دعاؤں میں یاد نہیں رکھے گا. انشاءاللہ جیسے کہ ہم نے ریکویسٹ کی، ہم جب بھی نماز پڑھیں گے آپ کی دعائیں ہمارے پاس امانت ہوتی ہیں، تو ہم آپ کے ایگزامز کے لیے اور آپ کے لیے انشاءاللہ ضرور دعا کریں. And yes, you told me that you're not able to overcome fear, but you will be inshallah, that you will come out stronger than ever, and you feel anxious whenever you start studying, so do not be worried. inshallah ta'ala اب ہماری responsibility ہے
آپ ہماری بہن ہیں, جناب زہرا کے صدقے پروردگار عالم کو ایگزام میں بہترین کامیابی سے نوازے. اور میں ایک جو ہے دعا ٹو انکریز ان نالج وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی, اور انشاءاللہ تعالی ہم مزید کچھ دعائیں ہیں جو کہ بہت ہی مطلب مجرب اور بہت ہی مانی گئی دعائیں ہیں, ویریفائڈ دعائیں, کہ اگر آپ ان کو پڑھیں گے آپ کو بہترین ریزلٹس ملیں گے. اور وہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو سب جان لیں کہ اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہونے والی ہے, ایگزام فیئر کے حوالے سے ہونے والی ہے, انکریز ان نالج کے لیے ہونے والی ہے, اور اچھی میمورائزیشن کے لیے ہونے والی ہے, کیونکہ علم ہمارا بہترین سرمایہ اور مومن کی میراث علم ہے. اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے ہی علم بنا ہے. ہو ہی نہیں سکتا کہ میرے مولا کا شیعہ ہو, مولا کا زدار ہو, مولا کا چاہنے والا اور وہ کسی فیلڈ میں ایکسپرٹیز نہ رکھتا ہو, امپاسبل. تو ہم انشاءاللہ ضرور دعا کو ہیں. And you also appreciated us, thank you so very much, it means a lot. اس سے مورال کافی ہائی ہو جاتا ہے, کیونکہ جہاں پہ اتنے ہیٹرز بھی ہوتے ہیں وہاں پہ اتنے پیار کرنے والے بھی ہوتے ہیں, اور اس ذکر سے جو انسیت رکھتے ہیں وہ اگر آپ ہم سے محبت رکھتے ہیں یا آپ ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, you know you are actually honoring ذکر اہل بیت, you are actually loving ذکر محمد و آل محمد. آپ کا پیار ہمارے لیے, آپ کی عقیدت و محبت جو ہمارے لیے ہے, یہ پنجتن کے لیے, ہمارے لیے نہیں ہے, کیونکہ اس ذکر کو کرنے والے کی خاصیت نہیں ہے, یہ تمام اس ذکر کی عظمت ہے. اللہ نے ان عظیم ہستیوں کو وہ مقام بخشا کہ قیامت تک جو ان کا ذکر کرے گا اللہ ان کے صدقے میں ان کو عزت عطا کرے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اینڈ دین سمیرا شرین ہے, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرجہم اجمعین. دین دیر از اندر سسٹر who has just joined us, I think just I think 2 weeks before, 2-3 days before. ترنم صدیقی دبئی سے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جناب سیدہ کے صدقے میں نیک دلی حاجات پوری فرمائے, آپ کی بھی مشکل و پریشانی حل فرمائے, اور آپ کا میسج السلام علیکم درود سینڈ کرو, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین. جو درود سینڈ بھی ہوگا اور درود ہم تلاوت بھی کرتے رہیں گے, کہ درود ہمارے وہ پوچھ رہی ہیں کہ درود سینڈ کروں میں. ہاں جی ضرور ضرور, درود تمام سینڈ کریں, اور درود از اے ماسٹر کی ٹو سکسیس. یہ تو ہم بتا دیں. میرا سرپرائز جو ہے کر دینے والا وہ کویسچن ہے انم سے. یہ ہمیں آئی تھنک سو کہ ایک 2 یا 3 دن پہلے یہ کویسچن آیا تھا, لیکن ہم مصروفیت کے باعث اس کو پڑھ نہیں سکے, اس کمنٹ سیکشن کو ریڈ نہیں کر سکتے, لیکن انشاءاللہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی آپ سے شیئر کرتی ہیں. کہ ایک سسٹر نے ہم سے پوچھا ہے کہ کیا آپ شیعہ ہیں؟ Yes, there was a question like that. تو دیکھیے, you and us, all of us are the lovers of Ahlul Bayt الحمدللہ, شیعہ اثنا عشری الحمدللہ. اگر اہل بیت سے محبت کرنا شیعہ ہے, جیسے کہ جناب رسول خدا کی آل ہیں, اولاد ہیں, سب سے زیادہ محبت وہی کرتے ہیں, کوئی نہیں کر سکتا, تو پھر اگر ان کی محبت اہل بیت سے اگر شیعت کہلاتی ہے تو الحمدللہ. تمام لوگ شیعہ, مطلب we have the circle of friends ہر طرح سے, ہر جگہ سے, ایون فارنرز بھی ہوں گے, لیکن if they love Imam Ali علیہ السلام, if they love the family of the Prophet, and the definition of the love of Ahlul Bayt علیہ السلام is being called Shia, then we are, and we are Sunni as well. Let me tell you, we are Sunni, کیونکہ اگر رسول خدا سے محبت کرنے کا معیار اور ان کی سنت پر عمل کرنے والے کو سنی کہتے, تو الحمدللہ we are سنی. تو دیکھیے یہ تو تمام کہتے ہیں, بڑا خوبصورت نوحہ ہے کہ یہ تمام نظارے عشق ہیں, یہ محبت کے معیار ہیں, اور یہ آپ کا بیسک دین ہے. یہ جو ذکر ہم آپ سے کر رہے ہیں یہ ایک ہر مسلمان کا فرض ہے, اس میں کسی قسم کی فرقہ میں ڈیوائیڈ ہونے کی تو بات نہیں ہے. یہ اصل اسلام ہے, یہ اصل دین ہے, یہ آپ کے نبی ہیں, اور ان کے نبی کا, آپ کے نبی کا عظیم گھرانہ, ہمارے نبی کا بابرکت گھرانہ, جنہوں نے اسلام کو منوایا اور ہمیں یہ تحفے دعاؤں اور اذکار کے اور تلاوت کے دیے جو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. تو تھینک یو سو ویری مچ آپ کی ان تمام تر رسپیکٹ کا. اور درود ہم کہتے ہیں اور آپ تلاوت کرتے ہیں, آپ جانتے نہیں ایک درود ٹائپ کرنے سے, ایک درود تلاوت کرنے سے کتنا عظیم اجر ملتا ہے. یہاں تک کہ مولا کہتے ہیں کہ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ ایک درود جو مرحوم کو ہدیہ کیا جاتا ہے اس کے نام اعمال میں کتنا بڑا اضافہ کرتا ہے. اور اب ایام فاطمہ کی مجالس سے بھی میرا خطاب جاری رہے گا, تو انشاءاللہ اس میں بھی ہم آپ کو یاد رکھیں گے. اور جو سسٹر اسپیشل میسج کریں گے کہ آج کی مجلس میں میرے لیے دعا ضرور کروائیے گا, تو آپ کے لیے خاص طور پر دعا ہوگی. مجھے عروج کو اجازت دیجیے گا, اور یاد رکھیے the next video is going to be for the students, especially for the students. We're going to bring out the most
important du'as, most authentic and verified and mujarrab du'as for the student to overcome their fear and to overcome their anxiety and when they feel anxious. تو یہ سب ابھی ایک چھوٹا سے ایک عمل بتا دوں کہ جب اینشنس فیل کر رہے ہوں یا تھوڑا پینک سچویشن آ جائے تو تسبیح جناب زہرا صلوات اللہ السلام علیہا اور باقی کے جو اعمال ہیں دعاؤں کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے اور بہترین دعاؤں کے ساتھ. تو اپنے نوٹ پیڈس کو پینس کو ریڈی کر لیجیے گا, آئی پیڈس کو ریڈی کر لیجیے گا فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. انشاءاللہ ہوپ فلی بائی ٹمورو آپ کو مل جائے گی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اس نیک عمل میں مشن زینبی میں آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے جسٹ بائی کلکنگ دا سبسکرائب بٹن, جسٹ بائی اسپریڈنگ دس نالج ود ادرس. شیئر کیجیے چینل کے لنک کو انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل. تو اس سے آپ اس جرنی کا حصہ بن جائیں گے, آپ کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب لکھا جائے گا. ہر چیز آن لائن ہے, ہر چیز. ہمارے گناہ ثواب آئی ٹی بیسڈ ہو گئے انٹرسٹنگلی, کیونکہ ہم کیا دیکھتے ہیں, ہم کیا سنتے ہیں, 90% آف دا ٹائم وی آر آن آر فونس. تو اس پہ کیا ایکٹیویٹیز ہماری ہو رہی ہیں یہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. تو کیوں نہ ایک نیکی کا کام کریں اور ذکر محمد و آل محمد کو عام کریں اور شہزادی زینب کے اس مشن کا حصہ بن جائیں. اور یہ ایک سسٹرہڈ کمیونٹی انشاءاللہ می اینڈ عروج آر ٹرائنگ ٹو ڈیولپ. سسٹرہڈ آپ کو اسپریڈ کرنا ہے, ایک بہن دوسرے اور دوسرے پھر تیسرے کو ایک نیٹ ورک کی طرح آپ اس کو شیئر کریں گے. اور اپنے جو بھی کسی کو کوئی کنفیوژن ہے کسی چیز کے بارے میں ضرور پوچھیے. وی آر آلویز ہیئر ٹو آنسر یور کوئریز. اس کے علاوہ آپ کو جو عمل پوچھنا ہے ضرور پوچھیے. ایام سیدہ چل رہے ہیں بی بی کے حوالے سے, بی بی کے فضائل و مصائب کے حوالے سے. اگر آپ کچھ اور سننا چاہتے ہیں آپ کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں. مجرب اعمال ڈیلی شیئر ہوتے رہیں گے اور آپ کو سبسکرپشنز کے ذریعے اور اپنے چینل لنک کی شیئرنگ کے ذریعے سے ہمیں دکھانا ہے کہ کتنی محبت آپ دیتے ہیں اس ذکر کو. اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا. جیسے کہ مجالس سے خطاب جاری ہے تو ویڈیو کے ٹائمنگز ایسے ہو سکتے ہیں کہ آئے گی ضرور, سم ٹائمز لیٹ ہو سکتی ہے. تو آپ کو بیل آئیکن پریس کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ جیسے بھی ویڈیو آئے آپ فوراً سے اسے دیکھیں. ہو سکتا ہے کہ اس خاص دن کا خاص عمل اس ویڈیو میں بتایا گیا ہو. انم اینڈ عروج نقوی آفیشیل, دس از یور فیملی, یور چینل اینڈ یو آر دا فیملی ٹو اس. اور ہم انشاءاللہ اس سفر کو ساتھ ساتھ طے کریں گے. ہو سکتا ہے اس پاکیزہ سفر میں ہم اور آپ پہنچے کچھ مقدس مقامات پر اور مل کے انشاءاللہ وہاں پر دعا کریں گے. دیکھتے رہیے اور اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیے. اللہ حافظ.